موافقت حق دے پیچھے مخالفت نفس نہ اس پر بالکل تمام عوام خواص مسلمین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی خاص ان کے ہر مومن ولی ہوگا لیکن وہ ولایت عامہ ہے. ولایت خاصہ جنہوں کہندے نے جی وجہ نال اس کے اندر آندے نے اللہ دا پیارا بندہ ہے، اللہ دا ولی بندہ ہے، اللہ دا عاشق بندہ ہے، اللہ دا محب بندہ ہے. یہ خاص نام جس بنا تے ملتے نے اور ساڈے مسلمان لوگ جنہوں ولی سمجھتے ہیں وہ اس لیے بنتا ہے موافقت حق دے وچ مخالفت نفس کامل جس کرتا ہے اس لیے وہ کامل نہیں. یہ مطلب ہے دو چیزاں چھوڑوں کو رکھنا پڑتا ہے، ایک حق دی موافقت، ایک نفس دی مخالفت. نفس دی مخالفت کرے حق دی موافقت نہ کرے تو وہ جوگی ہوتا ہے. ہندوؤں نے جوگی یہ ہوئی کام کرتے ہیں، نفس کی مخالفت تو کر جاتے ہیں لیکن موافقت حق سے معلوم ہوتی ہے. ایمان کی دولت تو معلوم ہوتے ہیں، جنت جان تو تا معلوم ہوتے ہیں. چاند روحانی کمالات انہوں جوگیاں نو مخالفت نفس نال مل جاندے نے لیکن ولایت نہیں لابی. ولایت لبن واسطے توجہ ذرا، ولایت لبن واسطے دونوں چیزاں ضروری ہیں، ادھر موافقت حق ہوئے ادھر مخالفت نفس ہوئے. میرے خیال میں مخالفت نفس اور موافقت حق دا جڑا تقابل میں کر رہا ذرا وہ محض ایضاح واسطے وضاحت کرنے واسطے ہے، ورنہ حق کی موافقت مخالفت نفس کے بغیر ہوتی نہیں. سبحان اللہ، مخالفت نفس جو گزرنا پڑتا ہے. تو وہ کیوں کہ اللہ جل شانہ نے جنہ دین اتاریا ہے وہ نفس دی بری خواہشات دا مخالف سراسر. نفس دیا دو ہی خواہشاں ہوندی ہیں، ایک بری ہوندی ایک جائز ہوندی. نجائز خواہشاں جائز خواہشاں، نجائز خواہشاں جہاں نفس دیا ہوندی ہیں انہاں دی مخالفت فرض تو لے کے مستحب تک. جویں جویں نجائز خواہش دا درجہ ہوئے گا اویں اویں او دی مخالفت دا درجہ وددا گھٹدا جانا ہے. گل سمجھا نہیں؟ تو مخالفت نفس جڑی ہے بعض اوقات فرض ہوتی ہے، بعض اوقات واجب ہوتی ہے، بعض اوقات سنت ہوتی ہے. اگر ہوئے جائز خواہش تو وہ اتباع کی اجازت ہے، پسند نہیں. وہ اندر ہی مخالفت کر جائے، جنہ کرے گا نا جائز کے اندر بھی کرے گا تو درجہ ولایت بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ کھانا جائز خواہش ہے نا. اسی طرح نکاح شادی جائز خواہش ہے. نکاح شادی تو مراد مجامعت تھے، نکاح شادی تو سنت ہو گئی لیکن جنسی خواہش پوری کرنی اس ذریعے لا شریعت پاک نے جائز رکھی. لیکن اس تو اللہ دا ولی اینا نکل جاتا ہے کہ یہ خواہش نفس کی خواہش سمجھ کر، یہ خواہش نفس کی خواہش سمجھ کر پوری نہیں کرتا. اس خواہش کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پھر یہ عمل بھی کھان پین تک بھی
محض اللہ کی رضا واسطے رہ جاتا ہے. یہ مان ہے جڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا مسلمان ہونے تو بعد میں اپنی گھر والی دے نیڑے اپنے نفس واسطے نہیں گیا، میں صرف اور صرف اللہ دے محبوب دی سنت آ سمجھ لی تھی. جہاں مطلب ہے انہوں نے اپنی خواہش دا کلا کما اتنا کر لیا سی، اور واقعی محبت جس لئے کامل ہو جاتی پھر کسی محبوب تو سوا کسی اور پاسے دھیان قدم پھر تے جو بھی دیکھنا پہنتا ہے وہ محبوب پاک دی نسبت نال ہی دیکھنا پہنتا ہے تا محبت جا پوری ہوتی. سمجھ آئیے سنگیو کہ نہیں آئی؟ تو عزیزم اللہ دا ولی مخالفت نفس اس حد تک کر جاتا ہے کہ جائز جہاں ہوندیاں انہوں نے بھی چڑھ جاتا ہے. کہتا پھر آپ میں شرک وچ مبتلا ہوں، میں شرک وچ مبتلا ہوں، میں اپنے نفس نو اس دے ہوندیاں اپنا خیال کراں. تا کر کے حضرت سیدنا ابو العباس مارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں اگر میرے دل تو ایک لمحے واسطے اللہ تو سوا خیال کسی اور دا گزرے میں آپ نو مشرک شمار. تمام اولیاء یہ کہتے ہیں تم خود سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، آنے نے فنا ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، بقا باللہ ہو گیا. فنا فی اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے ادھر اپنی خواہشاں ختم ہو گئی وہ حکم تو فنا فی اللہ ہو گیا، ہی صفتاں شانہ ہی حکم دل چ آ گئے کہ وہ صفتاں شانہ ہی رہ گئی تو پھر بقا باللہ ہو گیا. یہ دونوں چ گزرنا پہنتا تا جا کے ولایت تمام ہوتی ہے، خاص ملتی. تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ ولی واسطے ضروری ہے خواہشہ نفس دی مخالفت. تتا منگتا ہے ٹھنڈا دیندا ہے، ٹھنڈا منگتا ہے تتا دیندا. جس نے وہ منگتا ہے جاگے چ رہو وہ کہندا کلیاں رہنا، جس نے کہندا کلیاں رہو وہ کہندا جاگے چ رہنا. ایک مخالفت دے اتر پہنتا ہے. کیوں؟ نفس ہے اللہ دے مقابلے میں، نفس اللہ دے مقابلے میں. شیخ اکبر دی وہ گل مینوں یاد آ گئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جدو نفس نو بنایا بنا کے اللہ نے پوچھا دس میں کون ہوں، من آنا. اللہ نے فرمایا نفس نو دس میں کون ہوں. یہ سکو آخیا تو دس میں کون ہوں. نفس کہتا رب نو تو دس میں کون ہوں. اس آخیا چنگا میں پوچھ لینا. اس ذات نے 70,000 سال بخ تے دکھ دکھ دے دکھ دے سمندر پا دیتا. جدو کڈیا پوچھا ہوں دس میں کون ہاں، کہتا تو رب میں تیرا بندہ ہاں. توجہ ہے. تو عزیزوں ولایت خاص جنہوں ولایت کہندے جے وہ نہیں لبدی مخالفت نفس اور موافقت حق تو بغیر. تو یہ عرص اللہ دے ولی دا عرص یقیناً وہ مخالفت نفس دے مرحلے وچوں بھی گزرے نے
موافقت حق دے مرحلے وچوں بھی گزرے نے تا جا کے انہیں مقام حاصل کیتا ہے اللہ جل شانہ دی سچی دوستی دا. تو عزیزم اس مناسبت نال میں جناب دے سامنے جڑا موضوع عرض کرن لگا نا خدا عنوان پیش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ مناسبت جناب نو معلوم ہو گئی کہ کس مناسبت نال میں اس موضوع کا انتخاب کرن لگا جڑا پیش کرن لگا کہ عرس ولی اور ولی نہیں بنتا مگر مخالفت نفس موافقت حق کے ساتھ جب اس کے بغیر نہیں بنتا. تو ہوں ناچیز کا موضوع یہ ہونا ہے جڑا بیان کرنا ہے الوہیت نفس کا فتنہ. سبحان اللہ. یہ تو سب واسطے نوی شاعری الوہیت نفس کا فتنہ، نفس دے خدا بنن دا فتنہ، نفس دے معبود بنن دا فتنہ، اللہ دے مقابلے آن دا فتنہ. اے موضوع ہے الوہیت نہ، ایک ہے الوہیت حق، ایک ہے الوہیت نفس. یہ شرک ہے وہ توحید ہے. الوہیت حق توحید ہے کہ حق ماں الہ ہے، الہ حق ہے، یہ توحید ہے. الوہیت نفس، نفس الہ ہے، یہ شرک ہے. لیکن یہ شرک ایک عجیب ہے کہ سابقہ تاریخ میں یہ شرک نہیں ہوا. سابقہ تاریخ مشرک ہے سن، یہ شرک نہیں سی ہویا آپ کو الہ سمجھنے کا. یہ شرک اس نئے دور کا نیا فتنہ ہے. پہلا شرک کوئی بتا نو پوجتا سی، کوئی کسی نو پوجتا سی، غیر نو پوجنا، گل سمجھنا. غیر اللہ کو پوجتے تھے تو موحد تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے تھے مشرک تھے. لیکن آپ نو پوجنا، آپ نو الہ سمجھنا یہ پہلے نہیں ہوا. یہ نئے دور کا نیا فتنہ ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ الوہیت نفس. قربان جاوا قرآن دے عظمت تو، کیونکہ قرآن مجید رہندی دنیا تک آخری کتاب ہے، جامع کتاب ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. آپ کے بعد رسالت کے سلسلے بند ہو گئے تو قرآن مجید نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنے جن کا پہلے ظہور نہیں تھا بعد میں ہونا تھا، حضور نے ان کی بھی نشاندہی فرما دی اور پہلو ہی دس چھٹیا محبوب نے کیا جو ہے. رکھنا میری گلا تھی پہلی بار ہی سنو گے، انوکھیاں گلا ہی سنو گے انشاءاللہ الرحمن. تمہوں ایسا مکھن کٹ کے دیا گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. آخنا یار آن دا حق داؤ. سبحان اللہ. تکبیر، مولانا فضل احمد چشتی صاحب استاداریہ ٹاپ شریف، خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. توجہ ہے سونا. تو موضوع کا کی نام ہے الوہیت نفس کا فتنہ، آپ کو خدا سمجھنے کا فتنہ. یہ وہ فتنہ ہے جس کا ظہور پچھلی صدیوں میں نہیں ہوا، یہ نیا ہے. یار چشتی انج بھی ہوتا ہے. ارے میرے بھائی میں تو عرض کی تھی
قیامت تک فتنے نت نویں تو نویں روپ جاؤ گے، لیکن قرآن و حدیث نے انہوں نے نشان دے انہوں نے آتا پتا پہلو دس چڈیا. کئی فتنے ایسے جڑے ظاہر نہیں سن ہوئے، کئی احوال ایسے جڑے ظاہر نہیں سن ہوئے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ نے انہوں دے بارے کلام فرمائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دس دیتا کہ انہوں دی تفسیر تعویل حالے آئی نہیں. یعنی انہاں آیات کئی آیات نے، انہاں آیات دا معنی مطلب جڑا ہے نا، اس معنی مطلب دا مصداق اور معنی مطلب دا مظہر جڑا ہے وہ حالے نہیں آیا. ظہور بعد ہی ہونا ہے. یہ حضور نے ایک ترمذی شریف دی حسن روایت نے فرمایا. یعنی یہ نہ سمجھا جی کہ جو قرآن و حدیث آیا ہے اس کی جو قرآن و حدیث نے جنہ چیزاں دے متعلق ارشاد فرمایا وہ ساریاں پچھلے دورے سے ظاہر ہو گئی نے نہ قیامت تک کچھ آنا ہے. اور قرآن مجید نے وہ اشارے گلا پہلو کی لیکن وہ مظہر بعد ظہور بعد ہونا ہے، ظہور بعد ہونا ہے، مصداق وہ بعد ہونا ہے. اور اس چیز کا ثبوت، اس شے کا ثبوت ترمذی دی حسن روایت پڑھ کے جناب نے سنا. جہاں حدیثاں جنہ تو دلیل بنائی قائم کی جاتی ہے اور جنہ تو دلیل لی جاتی ہے یا صحیح حدیثاں ہوتی ہیں یا حسن ہوتی ہیں، ضعیف نو پاس رکھا جاتا ہے الا بوقت ضرورت. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو کیونکہ صحیح اور حسن تو میں حسن حدیث پیش کروں گا جنہوں امام ترمذی نے حسن فرمایا. اور دیکھو آیت کریمہ کتاب التفسیر دے اندر امام ترمذی اس روایت نو لے آندا ہے. قرآن مجید دے اندر ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. محبوبہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طاقت اور قدرت حاصل ہے، وہی ہے جو قدرت یہ رکھتا ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے دے دے یا نیچے سے دے دے، تھوڑے پیروں کے تھلے عذاب آ جاوے یا سروں کے اوپر آ جاوے. یہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ ہے. پھر مانا مطلب دس دینا وا فرما دے محبوب هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی قادر ہے اس بات پر تم پر عذاب لائے اوپر کی طرف سے یا نیچے پاؤں من تحت ارجلکم، تھوڑے پیروں کے تھلو عذاب آ جاوے، تھوڑے اتوں عذاب آ جاوے. دو روایت آئی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ آیت مبارک پڑھی ہے، دو روایت آئی نے حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بوجہک، پروردگارا میں تیری ذات دی پناہ لینا ہے اس عذاب تو. دوسری روایت جایا ہے لفظ پڑھن لگا اما انہا کائنۃ ولم یات تاویلھا بعد. حضور نے فرمایا اے عذاب آنا ضرور ہے لیکن حال ظاہر نہیں ہویا. سبحان اللہ. آنا ضرور ہے لیکن حال تک ظاہر نہیں ہوا، میرے دور تک نہیں، صحابہ دور تک نہیں. حضور نے فرمایا یہ بعد ہونا ہے
بعد چنا ہے معلوم ہویا کئی آیات ایسا نے جنہوں نے مانا مطلب دا ضرور بعد چھوڑا ہے اور میں دسنا وا اس دور کے اندر کیویں ہوا ہے بم اتوں برستے نے تے بم تھلے پھٹ رہے نے اتوں برستے نے سرا دے اتوں برستے نے تے پیروں دے تھلے دب جاندے نے اتوں ٹردیا ٹینک اڑ گئے بندے اڑ گئے تھلوں بھی عذاب آیا اتوں بھی عذاب آیا سدکے جاواں مدینے دے تاجدار تیرے حضور نے فرمایا انہا کائنۃ ولم یأت تاویلھا بعد. حضور نے فرمایا یارو ہوتے ضرور رہنا ہے ان دا عذاب یقیناً آنا ہے لیکن حالے تک فرمایا دا ظہور نہیں تعویل تفسیر بھی حالے نہیں یہ مظہر حالے نہیں ہویا ظہور دا بعد چاہنا ہے اصلاح دا بعد چاہنا ہے اور اسی طرح یہ سجنا یہ بعد ہونا کے ظاہر ہویا ہے کہ اللہ پاک معافی دے حالے پتہ نہیں اور صورتاں اتوں دے تھلے عذاب دیا ہور شکلاں صورتاں کیڑیاں پیاں ہون گیاں جڑیاں قدرت نے لے آونیاں نے. ایک صورت یہ ہوئی ہے ایک صورت کائنات وچ ویکھ رہا ہے عذاب اتوں دے تھلے آ رہے نے یہ ہوئی عذاب نے. میں ایتھے زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا صرف یہ دسنا چاہتا وا میرے نبی نے سچ فرمایا کئی میں دعویٰ کیتا سی کئی آیات ایسیاں نے جنہاں دی تفسیر تعویل جنہاں دا ظہور ہویا نہیں سی پچھلیاں صدیاں بعد ہونا ہے یا اج ہونا ہے قریب قریب ہونا ہے ہوندے رہنا ہے. اس لیے نہ سمجھا کہ ہر آیت کا مطلب پیچھے ظاہر ہو گیا ہے نہ کبھی 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 اللہ تعالی جویں جویں زمانے نو بدلے گا حوالے ساتھ تفصیلات اج دیا تفصیلات ظاہر ہوندیاں رہن گیاں. انہاں آیاتاں دے وچوں ایک آیت پڑھن لگا جدا معنی مطلب پہلا معلوم سی لیکن ظاہر نہیں سی علم تے ہے سی ظاہر نہیں سی کوئی شکل نہیں سی آئی کوئی صورت نہیں سی آئی یہ اسی طرح دے وچوں لم یأت تاویلھا بعد ابھی اس کی تفسیر نہیں آئی. وہ آیت کریمہ کیڑی ہے دو صورتاں مبارک چاہیے رضا اپنا بولو سبحان اللہ. وہ مبارک صورتاں وچ جو بیان آیا ہے ایک چاہے افرائیتا ایک چاہے ارائیتا افرا میں پڑھی بیٹھا جی پہلے جناب نو سنائی ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا. اللہ فرماتا ہے محبوبہ کیا انہوں ویکھیا ہی جڑا اپنے نفس نو خدا بناندا ہے. اللہ محبوبہ انہوں ویکھیا ہی میں تے آکھاں گا افرائیتا اور ارائیتا یہ شروع اس لیے ہونا اس بات کا اشارہ لاؤں ہے کہ محبوبہ وہ باطنی نظر نال تو ویکھنا ہی ہے لیکن ظاہر تیرے اگے حالے نہیں ہویا کائنات وچ وہ بندہ جڑا ظالم اپنے آپ دی پوجا پاٹ کرے جڑا آپ نو الہ منے خدا اپنے نفس دی خواہش نو خدا جڑا بناوے محبوبہ انہوں تو ظاہری اکھ پاک نال ویکھیا ہی یعنی تیرے سامنے ظاہر ہویا ہے. مطلب کی کہ تیرا دور حالے یہو جہ لوکاں تو خالی ہے جڑے نفس دی پوجا کرتے اور اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو اس وقت بطور نمونہ کوئی ایک ادھا بندہ کچھ چند لوگ اس لیے ہونے نے لیکن کثرت بعد تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سنگیو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے. اور زیادہ قرینے قیاس یہ گل لگتی ہے کہ ایویں ہی ہونا چاہیے. کوئی مثال نمونے کے طور پہ اس لیے وکھا دینا لیکن وہی کثرت بعد ہونی وفرت بعد ہونی زیادہ بعد ہونا تحریک کے طور پہ بعد کسی شاید کرنا یہ ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں کہہ لو اللہ فرماتا ہے. عجیب گل ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے ویکھیا ہی کیا انہوں ویکھیا ہی وہ جیڑا بندہ اپنے آپ نو خدا
خدا بنائی بیٹھا اپنی خواہش نفس نو. اتنے دو گلاں نے توجہ کرا. ایک سی آپ خدا لوکاں دا بنا وہ فرعون سی. فرعون تے نمرود آپ خدا بنا سن لوکاں دا، یعنی اپنی اطاعت کرا سن اللہ کے مقابلے وچ. ایتھے اللہ نے نہیں فرمایا، فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنا خدا. توجہ یار توجہ. اللہ فرما رہا ہے جن نے اپنا خدا اپنے خواہش نو بنایا ہے انہوں نہیں دیکھیا. یہ مطلب یہ نکلیا قرآن پہ دسدا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنی پوجا شروع کر دیں گے خدا کے مقابلے میں، اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی اپنے خواہش کی مانیں گے. خدا کے مقابلے میں اپنے ارادے کے پیچھے چلن گے اور سمجھن گے یہ ہوئی حق کے ساڈا کہ ایسا خود اپنی خواہش، اپنے نفس، اپنے ارادے، اپنی مرضی انو ہی اپنا رہبر بنا کے چلائیے، خدا نے پیچھوں کیوں چلیے. اور اگلی گل لفظ بڑے عجیب نے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ فرماتا ہے علم پر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ. یہ مطلب مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو وہ ظالم اپنے نفس کا پجاری ہوگا، دوسرا اس کو علمی سند دے گا. یعنی کیا مطلب؟ ایک تے آکھے گا کہ میاں چلو ہی اپنے ارادے نفس دے پیچھے، خدا کیا ہوتا ہے چھوڑو، رسول کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. انسان کو آزاد ہونا چاہیے. ایک تو اپنے نفس کا پجاری بنے گا، دوسرا اس کو جرم نہیں سمجھے گا. اگر جرم سمجھے پھر تو مسلمان ہے، پھر تو فاسق ہے، ظالم ہے. ہمارے جیسا فاسق ظالم بندہ جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے لیکن جرم سمجھتا ہے، ظلم سمجھتا ہے، آخر نہ میں خدا دا حق مارتا پھرنا، یہ حق خدا دا بنتا ہے، وہی اطاعت ہونی چاہیے، میں اپنے نفس کے پیچھے چلا یہ مومن ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جو ہے اللہ اکبر و کبیرہ. پھر عرض کراں قرآن مجید فرما رہا ہے انہوں ویکھیا جی جہاں اپنے نفس اپنی خواہش نو خدا بنا لینا، خدا بنا لینا، آپ خدا بنا لینا، اپنے آپ اپنا خدا بنا لینا، اپنے نفس کی خواہش نو اپنا خدا بنا لینا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اتو ظلم یہ کردا ہے کہ اس اپنے عمل نو کی کردا ہے، انہوں سند دیندا ہے علم دی، علمیت کی سند دیتا ہے. کی مطلب؟ آندا ہے بھائی علم یہی چاہتا ہے کہ خود بھی پوجا کرو. خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا خالق ہے لیکن ہمارے معاملات کے اندر مالک نہیں، وہ داخل کرنے کا اس کو حق نہیں ہے. ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. اللہ سونا فرماتا ہے اضلہ اللہ علی علم، یہ کیا ظالم، وہ تو علم دی سند دیندا ہے انہوں،
علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو گمراہ، علم پر گمراہ کیا، یعنی یہ کہو کہ علم کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیا۔ وہ کون سا علم؟ وہ پٹھا جو باہر بیٹھا ہے، بولتے نہیں جی۔ اور آگے فرماتا ہے ختم علی سمعہ، او دے کنا دے مہر لا دتی، وقلبہ، اللہ نے او دے دل تے مہر لا دتی، وجعل علی بصرہ غشاوہ، تے او دی اکھاں دے اوتے اللہ نے پردہ پا دتا ہے۔ فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون۔ سونا رب فرمانا ہے ہوں کون ہوئے گا جڑا انہوں ہدایت دے اللہ تو بعد؟ اللہ تو دے کرنا دے مور مار دیتی، وہ حق نو سنتا ہی نہیں، اللہ نے وہ دل نو مور لا دیتی، وہ دل حق سمجھتا ہی نہیں، اللہ نے اکھاں دے اگے پردہ پا دیتا ہے، وہ حق نو ویکھدا ہی نہیں۔ افلا تذکرون، اللہ فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت نہیں آتی، تسا میری گل کیوں یاد نہیں رکھتے؟ یہو جہ ظالم نو کیوں تبلیغ کر لو؟ فرمایا انہوں کی تبلیغ کرنی؟ جیڑا آپ نو خدا بنا کے میرے مقابلے بہ گیا ہے تو اتوں کہندا علم ہی یہی ہے، تو جدو آخے گا علم ہی یہی ہے تو انہیں آخنا جاہل، انہیں نبیاں نو جاہل آخیا، انہیں ولیاں نو جاہل آخیا، انہیں علم والیاں نو جاہل آخیا، انہیں عالماں نو جاہل آخیا، تے جنہیں اللہ دے پیغام والیاں نو جاہل کہہ دیتا تو کیویں ممکن ہے وہ بندہ ہدایت تے آوے؟ اللہ فرماتا ہے انہوں تبلیغ کر کے تسا کرنا کی ہے؟ تو میری گل یاد نہیں؟ میں جدو کہہ دیتا ہے کہ ہوں جسے اس مرتبے تے پہنچ جائے گا، اللہ جسے اس مرتبے تے پہنچ جائے گا کہ اپنے کفر، اپنی جہالت کو، اپنے اتنے غلط عقیدے کو وہ علم سمجھتا ہے، وہ حق سمجھتا ہے، تو انہوں کہتے ہیں عربی دے اندر جہل مرکب کا شکار۔ مثلا ایک بندے نو علم نہیں، سورج چڑھیا ہے، اتوں اس اپنی جہالت نو بھی علم سمجھے، وہ آخ میں جاننا سورج کا چڑھنا ہوندا کی، سورج کا چڑھنا، طلوع ہونا، یہی اس کا نہ چڑھنا ہے۔ اور جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ سورج کا طلوع ہونا یہی غروب ہونا ہے، انہوں کی سمجھاؤ گے؟ توجہ نہیں فرمائی نے؟ آ دسو سکیو انہوں کیویں سمجھا سکتے ہیں؟ کیڑی گل وہ تے اثر کرے گی؟ ایک بندہ بیمار ہے، ایک بندہ بیماری نو صحت سمجھے، وہ علاج کر کے بخاؤ، علاج تو وہی ہونا ہے جہاں بیماری نو بیماری سمجھے، آپ نو مریض سمجھے، غفلت لگا پھرنا ہے، کسی آن کے چیتا کرنا ہے، کسی حکیم نے دس دیتا یار تینوں فلانی بیماری ہو علاج کرا سکتا ہے، تو جس بے وقوف نے سمجھنا یہ ہوئی کہ بیماری ہی صحت ہے اور میں صحیح ہوں۔ ارے بھائی میں صحیح کیوں ہوں؟ کیونکہ بیماری صحت ہے، تو ہوں وہ کی علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لا علاج مریض۔ تا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں انے مادر زاد نو اکھاں دے چھڈی، انے مادر زاد نو اکھاں دے دتی، میں کوڑ والے نو صحیح کر لیا، میں فل بہری والے نو شفا دے لیے، لیکن جیڑا یہ دوہری جہالت رکھدا ہے نا، ایک تے جاہل ہے تو اتوں اپنی جہالت نو علم سمجھدا ہے، فرمایا اس نو ہدایت دین تو میں عاجز آ گیا، اتنے میرے موجزے بھی کام نہیں کرتے۔ توجہ نہیں فرمائی گئی؟
ابو جہل سے لعنت مبتلا سی تاں کر کے سید الانبیاء دی ہدایت وہ تے اثر انداز نہیں ہو سکتی. آگے جی سمجھ کے نہیں آئی. قرآن مجید نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کئی ایسے بھی ظالم ہیں جڑے اپنے نفس کی خواہش ارادیاں دے پجاری نے. مومن پجاری نہیں ہوتا. پوجا اس نے ہونی ہے جس نے سمجھے گا میں حق دیا، میں جو اپنے نفس کے ارادے کے پیچھے چلنا وا، خواہش کے پیچھے چلنا وا، میں حق دیا، میں صحیح پہ کرنا وا. یہ ہوئی ہونا چاہیے، یہ ہوئی علم، یہ ہوئی حق ہے. جس نے انگلا بن جاوے گا اس لیے وہ ظالم کبھی ہدایت نہیں آ سکتا. انہوں آخا گے اپنے نفس کا پجاری، یہ اپنے نفس کا پجاری ہے. اگر ظالم سمجھے تے عقیدہ باقی ہے پھر پجاری نہیں، پھر آخان گے غافل ہے، غافل ہے، فاسق ہے، گمراہ ہوا پھردا ہے. جس ویلے اس بندے نے نفس نو انج مننا ہے، آخنا میں ہر جائز ناجائز ارادہ پورا کرنا اور پورا کرنا میرا حق ہے. مینو اللہ بھی نہیں روک سکتا، نبی نہیں روک سکتا، رسول نہیں روک سکتا، دین نہیں روک سکتا. جیڑا میرے ارادے دے خواہشاں دے پورے کرنے چ رکاوٹ پاؤن کی کوشش کرے گا وہ دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے، فسادی ہے، انسانوں کے حق مارتا ہے. انسانیت اسی کا نام ہے کہ انسان کو اپنے آپ کا پجاری ہونا چاہیے. وہ سجنا ادھر میں دوسرے لفظ وہ جڑا ابلیس اس ظالم کو یہ کام ہوا سی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم نو، فرمایا سجدہ کرو آدم نو. فرشتہ سجدہ کیتا، ابلیس سجدہ نہیں کیتا. ہوں یہ بھی نہیں آخیا کہ میں جرم اللہ سونے غلطی ہو گئی بھول گیا، توجہ نہیں فرمائی. دانا بابے آدم نے کھاتا تو فرمایا ربنا ظلمنا، پروردگارا ظلم کر بیٹھے. اس لعنتی نے ایویں سمجھو نا فرمانی کا پورا درخت کھا. ابلیس نے رب دی نافرمانی دا پورا درخت کھاتا ہے. آکڑیا انہوں کہندا رب آندا سجدہ کیوں نہیں کیتا ہی؟ کہندا کنوں کیویں کراں، میں چنگا، میں بڑا اگ چوں بڑے مٹی چوں، میری سائنس یہ کہتی ہے، میری سائنس اور علم یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے. تو نے غلطی کی، الٹ حکم کیوں دیا؟ یہ قرآن ہے نا. ہوں ابلیس کہندا خدا نو یہ ہوں بنن لگا وہ دے مقابلے اپنے نفس دا پجاری. اور یہ جی میں گل پیچھے کی کسی کے سابقہ کسی دور میں مثال قائم ہو جانا اور بات ہے، لیکن کسی کا تحریک دے طور پہ اور کثرت دے طور پہ ہونا ہور گل ہے. مثال دے طور پہ ابلیس کا نمونہ آ گیا سامنے کہ خدا سونا فرماندا ہے سجدہ کرو. تو خدا پاک دے حکم شریف دے مقابلے وچ اپنے نفس دے، اپنے عقل دے، اپنی سائنس دے جاہلانہ فیصلے نو او دے اگے چ رکھنا، مقابلے وچ رکھنا دے آکھنا پر یہ کی ہویا او فرماوے تو سجدہ نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا، یہ اگو یہ آکھے کیویں کریں. میرا سائنس اور میرا علم یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، سجدے کا حق اس کو ہے مجھے نہیں ہے.
تو مینو کہہ کے تو تے غلطی کی رب اللہ توجہ نہیں فرمائی کہ ہوں رب نو کہہ رہا ہے تو غلطی کیتی ہے ایتھے حکم انج نہیں سی بنتا انج بنتا سی ٹھیک ہے یہ وہ پہلا ملعون ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو اللہ خدا بنایا خدا کے مقابلے میں اور بنا کر اوپر سے علمی سند دے رہا ہے دلیل اپنا ایک شیطانی ابلیس نے اپنا شیطانی علم اگے چ رکھا کی خلقتہ من طین انہوں تو بنایا ہی گارے تو مٹی تو مینو بنایا اگ تو پھر کی تک بنتا ہے یہ ہوں عقل آ گئی گل سمجھا یہ نفس آ گیا نفس آیا ہے نفس آخیا سجدہ نہیں کرنا نہیں ماننا اگو علم دی دلیل پہ بنا ہے اپنے دعوے خبیث واسطے اپنے خبیث عمل واسطے نفس نو الہ بناؤ واسطے دلیل پہ دین اضلہ اللہ علی علم اللہ فرماندا ہے علم پر اس کو گمراہ کیا اور علم پر گمراہ کہ او دا علم ہی گمراہی ہے کیویں گمراہی ہے کہ وہ دے کے گل ظاہر ہو گئی کہ یہ علم وہ سمجھتا پہ علم ہے حالانکہ علم نہیں لعنت ہے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ تو حقیقت تھی کہ وہ گارے سے بنا ہے مٹی سے اور یہ آگ سے بات ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ سائنسی نتیجہ نکالنا کیا کہ سجدے کا حق اس کا بنتا ہے وہ مجھے کرے میرا نہیں بنتا یہ مطلب ہے مخلوق سے مخلوق کے حقائق سے نتیجہ ایسا نکالنا کہ دین اور اللہ کے مقابلے میں آئے یہ ابلیس سے ہوا کام یہ ابلیس سے کام ہوا کہ دین کے مقابلے میں اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنا علم رکھنا اور انہوں سمجھنا یہ علم ہے یہی وہ ابلیس کی جہالت ہے لعنت ہے جو اس سے ہوئی ہے وہ سمجھا یہی وہ الوہیت نفس کا فتنہ ہے جو سب سے پہلے ابلیس سے ہوا لیکن ہمارے دور کے اندر آ کر اس نے تحریک علمی تحریک کا وجود لے لیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے علمی تحریک کا وجود لے لیا ہے ایس فتنے نے مثال اول ہائے 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 اور تو انسان پتہ لگ جائے گا کہ سڈے پیو دادے نے سڈے فرق کی ساری یا تھی بزرگ بیٹھے جی سڈیا نسل سڈے بزرگ انہیں فرق کی ہے بزرگ ہمارے یہی نظریہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی جب کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں پروردگارا معاف کر دے ربنا ظلمنا پروردگارا ظالم ہے لیکن نسل یہ سمجھتی ہے فرق ہے نسل کا اور اصل کا اصل یہ سمجھتی تھی کہ ہم ظالم ہیں گنہگار ہیں نسل یہ سمجھتی ہے نہیں وہ جاہل تھے علم یہ ہے کہ دین کو اپنے معاملات میں داخل کر لینا یہ جہالت ہے خدا وہی نبی رسول ان کا کیا کام بنتا ہے اگر کسی نے توجہ اگر کسی نے دین کو ماننا بھی ہے رکھنا بھی ہے تو بھائی
اس کو دوسرے درجے میں رکھے، پہلے میں نہیں. پہلے وہ کام، پہلے وہ بات، پہلے وہ معاملہ جو عقل، ارادے اور نفس کے مطابق ہو، پہلے اسی کو رکھو. کہو حق یہی بنتا ہے ہر آدمی کا، اس کو حقوق انسانیت میں شامل کرو. اس کو کہتے ہیں انگلش کی زبان میں ہیومن بینگ. میں نے انگلش پڑھی نہیں ہے، کسی کتاب میں لکھی دیکھی ہے. ہیومن بینگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے خیر اور شر، اپنی نیکی بدی کے فیصلے کرنے کا تو خود مالک ہے. نہ تیرے اوپر کوئی خدا ہے، نہ اس کا کوئی پیغام ہے. جو رسول پیغام لاتے تھے ان کو کہو پاگل ہے، وہ دیوانے ہیں. کیا حق بنتا ہے؟ اگر میرا ارادہ ہے میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے میں جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. اگر ارادہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی زبان کہہ رہا ہوں، اگر ارادہ ہے کہ یہ خواہش میں اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنے محرم رشتے داروں سے پوری کروں، کیوں کہ میرا نفس کہتا ہے یہ حسین زیادہ ہے، تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس لعنتی تحریک اور اس لعنتی نظریے میں وہ بالکل حق شمار ہوتا ہے. کیوں شمار ہوتا ہے حق؟ ارے بھائی، انسان خود اپنے ارادے کا خود مالک ہے، خیر و شر. جب میں نے یہ سوچا کہ میرے لیے یہ خیر ہے، کیا کہ میں اس طرح اپنی جنسی خواہش پوری کروں، تو اب یہی میرا حق ہے اور یہی حق ہے. اب سب کا حق بنتا ہے، سب کا، توجہ ذرا، حکومت سماعت سب کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کو موقع فراہم کیا جائے، ایسے بندے کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی جنسی خواہش جس سے پوری کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اس کے آگے رکاوٹ مت ڈالو. اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میری خیر اس میں ہے کہ نماز پڑھوں، میری خیر اس میں ہے کہ نماز پڑھوں، بات سمجھنا ذرا، تو اس کے لیے نماز کا بندوبست کر دینا اور نماز کے آگے رکاوٹ نہ بننا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. وہ اپنی خیر و شر کا خود فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اپنے خیر و شر کا خود فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اتنا بات ہے کیا کہ جب کوئی خواہش پوری کرنا چاہے تو ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹکراؤ بس، تصادم نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہر کوئی ٹھنڈے بڑھو، ٹھنڈے بڑھ کے بہت اچھے سے گولی کا مسئلہ ہے، ٹھنڈے بڑھو، ایک دوسرے کو برداشت کرو. لہذا اے نمازی، اے نمازی، اگر تو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن یہ نہ سوچنا کہ برائی کوئی چیز ہے. برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ جب تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو تمہاری خواہش دوسروں کی خواہشات سے ٹکر کھائے. مثلا اگر آپ شراب پینا چاہتے ہیں تو پیئے، لیکن شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتے. توجہ نہیں فرمائی. شراب پینے کے سارے بندوبست کرنا یہ تمام کا حق ہے. تمام کی جیب سے، تمام کے مال سے، تمام کے پیسے سے، تمام کی وسعت سے، تمام کی طاقت سے، تمام کی ملی بھگت سے، تمام کی امداد سے شراب پینے کے تمام ذرائع مواقع ہونے چاہیے. لیکن شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتا. کیوں؟ گاڑی چلائے گا تو دوسروں کو نقصان دینے کا خطرہ ہے. اب یہ جرم ہے. شراب پینا جرم نہیں، ماں بہن بیٹی کو استعمال کرنا جنسی خواہش کے لیے جرم نہیں. ہاں
اگر تم جبرن اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جبرن کسی کو مجبور کر کے اسلحہ بخا کے اپنی خواہش پوری، اب تم ظالم ہو، اب تم مجرم ہو۔ اگر رضامندی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر بچ جبر آ جاوے تو ہوں کیونکہ دوسرے نو نقصان پہنچ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصلہ ہو گئی ہے، بات نہیں سمجھے؟ آپ ٹی وی سے قرآن سننا چاہتے ہیں، آپ ٹی وی سے فلم دیکھنا چاہتے ہیں، بات کو سمجھیں، تو دونوں حق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں قرآن دیکھوں تو قرآن کا پاسا موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں فلم دیکھوں تو فلم بھی ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی تو آخر کچھ لوگوں کی خواہش ہے۔ سمجھ نہیں آئی میرے دوستو؟ وہ سادے مسلمانوں یا تے آپ سادے ہیں یا من مچلے ہیں، دو بچوں ایک گل ضرور ہے۔ یا آپ سیدھے سادے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں جنگ کدھر پہ جانا ہے، یا من مچلے ہیں جان کے کیس وٹ کے بیٹھے۔ کچھ تمہوں کی لگتا ہے یار جھوٹ نہ بولیا جی؟ بولتے نہیں جی؟ من مچلے والی گل ہے کہ بھولے سادے والی گل ہے؟ یہ ہوں تسا فیصلہ کرنا، تسا فیصلہ کرنا بقول اقبال۔ کلندر اقبال فرماتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی اقبال فرماتا مسلمانا کسی مولوی تو مسئلے تیرے حل نہیں ہونے، پوچھنے کی لوڑ نہیں، اپنے دل تو پوچھ، اپنے اندر جاتی مار، دین تو ایسا دور کیوں ہو گئے، دین کے مخالف کیوں بن گئے ہیں، دین برداشت کیوں نہیں ہوتا، اپنے دل تو پوچھ۔ کسی ملا کو جواب نہ لگی وہ بے ضمیر بن گئے نے، تینوں نہیں دسن گے، آپ تو پوچھ تیرا ضمیر دسے گا اصا دین تو کیوں دور ہٹ گئے، دین کے کیوں خلاف چل پے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ وہ سنگیو عارف کھڑی، عارف کھڑی جیسے فقیران منع لا بیٹھے آپ ہوئی دور میں کہنے ابتدا میں کہنے اس قوم کی ابتدا میں گئے آپ فرما میرے دنیا ڈاڈی ویسی ہمارے دنیا ڈاڈی ویسی ہمارے درد اٹھنا کر دے
محمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. توجہ ہے سونے ہو بیمار آ جائے موضوع چھیڑ کے بیٹھا ہے، بیمار نہ ہوتا پھر تمہیں ہور لطف دلانا سی. میں صرف گل سمجھاؤں تو زور رکھنا پیا، ذوق سے زیادہ زور نہیں رکھنا. توجہ ہے. وہ فرماندے نے وہ بیلیو کی کریے ہوں دنیا ڈاڈی بن گئی ہے، ساڈے دلدار ٹر گئے، عمر بن خطاب ٹر گئے، بابا فرید ٹر گئے، خالد بن ولید ٹر گئے، اسلام نو سمجھنے والے ٹر گئے، اسلام کے خیر خواہ ٹر گئے، اصا ہوں اکا دکا رہ گئے ہیں. اور تا کر کے ڈاڈے ہو گئی یہ دنیا، ایسا تو اصا مارے ہو گئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گل نو سمجھو. ادھر دیکھو سونے، الوہیت حق اور حق نو الہ مننے کا یہ معنی ہے کہ یا تو میں اس کے خلاف نہ کروں اور میں سمجھوں کہ جیویں عقیدہ رکھنا ہاں کہ میرے ارادے میرے خواہش ہر شے دا مالک ہوں، لہذا میں آپ کو پیچھے چلاؤنا ہے، میں نفس کی مخالفت کراں گا، حق کی موافقت کراں گا. یا یہ اعلیٰ درجے کے لوگ نے. توجہ، عقیدہ ہر مسلمان کا یہ ہوتا ہے، لیکن پھر اگر عمل بھی ایویں کر جاوے تو ولی بن جاتا ہے، اور اگر عمل نہ کر سکے تو پھر گناہگار مومن بن جاتا ہے. لیکن اگر یہ نظریہ ہی الٹ جاوے کہ اس کا میرے ارادے میری زندگی دے کسی بھی کام میں فیصلہ ہوتا نہیں، میرا اپنا ہی چلنا ہے، خیر شر میرے اپنے نے، انہیں نہیں بنانے، انہیں نہیں دسنا. نعرہ تکبیر، کہ یہ برا ہے کہ اچھا ہے، ایمان سے شرط نہ ہے، انہیں دسنا ہے کی برا کی چنگا ہے. نیکی بدی رب دسے تو مسلمان بنتا ہے، جی عقیدہ رکھے رب دسنی ہے. میں جی یہ سمجھے کہ میں خود دسنی تو پھر خود اے نفس نو خدا بناؤ ہے. جی یہ سمجھے کہ رب دسنا ہے، نبی رسول آئے اسی واسطے میں وہ کل بھی آئے گے. یہ مطلب ہے عقل انسانی وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ اللہ کہڑے کام راضی ہے کہڑے نہیں، کہڑی خیر کہڑی شر، کی نیکی کی بدی، کی اچھائی کی برائی. وہ میں خود فیصلہ کرا عقل نہیں کر سکتا. جیڑا یہ آخے میرا فیصلہ آپ عقل ہی کرے گا وہ کافر بن جاتا ہے، جیڑا آخے رب ہی کرے گا وہ مومن بن جاتا ہے. جیڑا آخے جیویں فیصلہ ہوتا ہی نا ایویں میں چلنا بھی اسی طرح ہی ہے، چلنے پورا جس نے پورا اتر جاتا ہے اس نے ولی بن جاتا ہے. نفس نو فنا کر کے رب سونے کی مرضی ولی بننا ہے. یہ تو الٹ کام ہو گیا، یہ تو الٹ کام ہو گیا. ایک ولی فنا ہوئے، ایک بندہ فنا ہوئے رب، ایک الٹ ہو گیا کی اور ربا تو فنا ہو میرے، ربا تو فنا ہو کیویں جیویں میں چاہنا تو اوہی کیا کر، جیویں میں چاہواں تو آکھیا کر بالکل ٹھیک ہے. میں تینوں آکھاں تو میرے کیوں سجدے دا آکھے تو آکھے وہ غلطی ہو گئی رہن دی. کیا فرق ہے مسلمانوں؟ ایک کے یہ آخنا رب ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک نال چلو، آزادی کا دے تو اللہ رسول تو دین تو حق آزاد رہے. ہر بندے کا حق بنتا ہے وہ اپنا فیصلہ خیر شر کا خود کرے، بندہ آزاد ہونا چاہیے. بس مساوات کیا ہے؟ برابری. برابری یہ ہے کہ نبی رسول ایک بعد سارے برابر.
لہذا اگر کوئی رسول کی توہین کرے تو قتل کیوں کیا جائے؟ جب عام کی توہین کا موجب قتل نہیں تو رسول کی توہین کیوں قتل کا سبب ہو؟ یہ علماء یہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اگر کسی گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے تو یہ مجرم ہے۔ کیوں مجرم ہے؟ اس نے تو ظلم کیا، انسان کو مار دیا، اس کی خواہش تھی، اس نے پوری کر دی تو ٹھیک ہے، گستاخی کیا تو ٹھیک کیا اس نے۔ اور آگے ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا، کمانا، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ دنیا کما کر عیاشی پر لگانا، اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ترقی، یہ برابری، مساوات، وہ آزادی، یہ تین رکن ہے جمہوریت کی۔ یہ جمہوریت انہی تین ستونوں پر رہتی ہے، اور یہ جمہوریت تین ستون اس وجہ سے لائی ہے کہ الوہیت نفس کے قائل لوگ یورپ میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ہدایت ہے، یہ محمد کی ہدایت ہے، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟ سب چھوڑو، ہم خود سائنسدان ہیں، عقل والے ہیں، ہمارے عقل نے فیصلہ کیا انسان خود خدا ہے، بس پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، لیکن یہ کوئی کہو کہ پابند کرنے والا ایک دوسرے کی مدد کرے، اعتدال چلو، آزادی کا دے تو اللہ رسول تو دین تو حق آزاد رہے، ہر بندے کا حق بنتا ہے وہ اپنا فیصلہ خیر شر کا خود کرے، بندہ آزاد ہونا چاہیے۔ بس مساوات کیا ہے؟ برابری یہ ہے کہ نبی رسول ایک بعد سارے برابر۔ لہذا اگر کوئی رسول کی توہین کرے تو قتل کیوں کیا جائے؟ جب عام کی توہین کا موجب قتل نہیں تو رسول کی توہین کیوں قتل کا سبب ہو؟ یہ علماء یہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اگر کسی گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے تو یہ مجرم ہے۔ کیوں مجرم ہے؟ اس نے تو ظلم کیا، انسان کو مار دیا، اس کی خواہش تھی، اس نے پوری کر دی تو ٹھیک ہے، گستاخی کیا تو ٹھیک کیا اس نے۔ اور آگے ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا، کمانا، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ دنیا کما کر عیاشی پر لگانا، اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ترقی، یہ برابری، مساوات، وہ آزادی، یہ تین رکن ہے جمہوریت کی۔ یہ جمہوریت انہی تین ستونوں پر رہتی ہے، اور یہ جمہوریت تین ستون اس وجہ سے لائی ہے کہ الوہیت نفس کے قائل لوگ یورپ میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ہدایت ہے، یہ محمد کی ہدایت ہے، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟ سب چھوڑو، ہم خود سائنسدان ہیں، عقل والے ہیں، ہمارے عقل نے فیصلہ کیا انسان خود خدا ہے، بس پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، لیکن یہ کوئی کہو کہ پابند کرنے والا